یہ زمین و آسمان اور کائنات کس کے لیے ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے عرض کیا مولا تبارک و تعالی یہ کائنات تیرے لیے ہے، اس کا مالک تو ہے۔ دوسرا سوال جب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے کیا، محبوب یہ بتائیں کہ آپ کس کے لیے ہیں اور آپ کا مالک کون ہے؟ نبی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں بھی تیرے لیے ہوں، میرا مالک بھی تو ہے۔ تیسرا سوال رب نے کیا محبوب یہ بتائیں میں کس کے لیے ہوں؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالی نے یہ سوال کیا میں کس کے لیے ہوں، تو میں نے حیا سے اپنی نگاہیں نیچی کر لی کہ میں کیا جواب دوں، رب خود ہی پوچھ رہا میں کس کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں جھکا لی تو رب تبارک و تعالی نے خود ہی جواب ارشاد فرمایا محبوب میں ہر اس شخص کے لیے ہوں جو خلوص و محبت کے ساتھ آپ پر درود پاک پڑھا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بشارت ہے۔ تو کیا بہتر ہوتا کہ ہم اور آپ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کر لیتے، لیکن یہ پروگرام غوث الورا کانفرنس ہے نا، حضور غوث اعظم سے منسوب ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کے ساتھ ایک جملہ اور ایک بات اور ایڈ کر دوں۔ سیدنا غوث اعظم درود پڑھیں گے لیکن درود پڑھنے کا طریقہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب درود پڑھا کرو تو اپنے خیالات کو، اپنی توجہ کو، یہاں تک کہ اپنی گردن کو، اپنی نگاہوں کو اپنے دل کی طرف جھکا لو۔ جب تمہاری آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز مدینے والے تک پہنچے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بہتر ہوتا کہ اس کیفیت میں ایک مرتبہ جھوم کر پورا مجمع زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا ورد کر لیتا، پورا مجمع جی لگا کر پڑھ لے اللہم صلی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے، مجھے یہ محسوس ہو جائے کہ آپ سننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، تبھی میں اپنے پہلی کڑی کی صورت میں کسی شاعر کو آپ کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یاد رکھیے کہ میاں ذکر رسول کی محفل، اللہ والوں کی محفل، یا تو محبوب خدا یا محبوب خدا کے محبوبوں کی محفل، چاہے زمین کے کسی خطے میں ہو، کسی میدان میں ہو، کسی شاہراہ پہ ہو، گلی کی کسی نکڑ پہ ہو، زمین کے کسی خطے میں ہو یا آسمان کی بلندی پر ہو، کوئی آئے نہ آئے اللہ کی رحمتوں کے فرشتے ضرور آ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آج قابل مبارکباد ہے، آپ اکیلے نہیں بیٹھے، آپ یہ مت سمجھیے کہ میرے بغل میں میرا پڑوسی بیٹھا ہوا ہے، جی نہیں، اللہ کی رحمتوں کے فرشتے بھی ہیں، تشریف فرمائے جنہیں آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی۔ ایک بزرگ نے کپڑے کی دکان، حضرت ایک بزرگ نے کپڑے کی دکان ایک گلی کے ایک نکڑ، ایک کنارے میں جہاں گلی ختم ہوتی تھی کپڑے کی دکان کھول لی۔ ایک نوجوان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا دیکھیے بھائی مجھ سے لطیفے کی امید مت رکھیے گا، میں جانتا ہوں یہ منبر نور ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے نبی خود تشریف لاتے ہیں، لہٰذا جہاں نبی تشریف فرما ہو وہاں پہ میری تو جرات نہیں ہے کہ میں لطیفہ بیان کروں، اور آپ بھی امید مت رکھیے، میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے میرا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگ نے گلی کے کنارے میں دکان کھول لی، ایک نوجوان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا بابا آپ کو کس نے بزنس کا مشورہ دیا، کس نے تجارت کا مشورہ دیا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ دکان اگر کرنی تھی تو کسی مارکیٹ میں کرتے، میدان میں کرتے، ایسی جگہ پہ کرتے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، آپ نے وہاں دکان کی ہے جہاں گلی ختم ہوتی ہے، کون آئے گا آپ کی دکان سے کپڑا خریدنے؟ اتنا سننا تھا، بزرگ کو جلال آ گیا، فرمایا یہ بتا کوئی آئے نہ آئے موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نوجوان نے کہا ہاں موت کا فرشتہ تو آ سکتا ہے۔ کہا جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو اللہ کا رزق بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے دوستو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ آج اس انداز میں سننے کی سعادت حاصل کرے کہ سبحان اللہ ہم کہیں تو ثواب کی نیت بھی ہو، اور یہ بھی نیت ہو کہ کاش ایک مرتبہ اللہ کے فرشتے سن لے، گواہ ہو جائے۔ جب یہ معصوم فرشتے رب کی بارگاہ میں گواہی دے دیں گے تو بیڑا پار ہے، ہے کہ نہیں؟
تو ایک مرتبہ پورا مجمع ایک ہاتھ اس شخصیت کے نام پہ ہندوستان والوں جن کے صدقے میں ایمان ملا، قرآن ملا، غریب نواز کے نام پہ، سر پہ ٹوپی ہے، غریب نواز کا صدقہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، غریب نواز کا صدقہ ہے، غریب نواز کے نام پہ ایک ہاتھ اٹھائے اور دوسرا ہاتھ اس شخصیت کے نام پہ جنہوں نے غریب نواز کے دیے ہوئے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی، اعلیٰ حضرت کے نام پہ دوسرا ہاتھ اٹھائے، محبت سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، غوث الورا کانفرنس، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مجاہد ملت، مدرسہ غوثیہ مدینۃ العلوم، جشن دستار حفظ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں، بیداری کے اسی ماحول میں چار مصرے سن کر بتائیے کہ آپ ترنم سے سننے کے لیے تیار۔ میں اگر سمجھ جاؤں گا کہ آپ تحت لفظ میں شعر سمجھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ترنم سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ترنم میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، ورنہ میں یہ سمجھوں گا شعر نہیں صرف ترنم آپ سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ایسے ایسے شعراء اکرام تشریف فرما ہے جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت نعت کے ذریعے کی، سبحان اللہ، خطبہ خطابت کے ذریعے کیا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لہجے ہیں، بالخصوص محترم اسد اقبال صاحب، حضرت دلبر شاہی صاحب، یہ وہ شعراء کرام ہیں چونکہ بریلی کا کھاتے ہیں، گن بھی گاتے ہیں بریلی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نعت رسول اور منقبت کے حوالے سے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ مجھے سن کر کے بتائیے کہ انہیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ مسکرا کے آہستگی سے کہہ دے سبحان اللہ۔ بے زباں کی زباں مدینہ ہے، وہی بولے جنہیں مدینہ جانے کی تمنا ہو۔ اگر سب جانا چاہتے ہیں تو مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بے زباں کی زباں مدینہ ہے، اما جا نہیں جانے جا مدینہ ہے۔ بے زباں کی زباں مدینہ ہے، جا نہیں جانے جا مدینہ ہے، اما ڈھونڈتے کیا ہو میرے سینے میں، دل وہاں ہے جہاں مدینہ ہے۔ ڈھونڈتے کیا ہو میرے سینے میں، دل وہاں ہے جہاں مدینہ ہے۔ الحمدللہ آپ سن بھی رہے ہیں، اور نبی کا نام یہ تو بہت اعلیٰ نام ہے۔ نبی کے نام سے، نبی کی ذات سے جو شے منسوب ہو جائے وہ بھی اتنا اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ مدینہ، لفظ مدینہ اگر زبان پر آ جائے تو گونگے بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو زبان دی۔ مدینے کا ذکر ہو جائے، مدینے کا صرف ذکر ہو جائے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں۔ جامع کوثر کے لیے مرتے ہیں، لو اور سنو حضرت، جامع کوثر کے لیے مرتے ہیں، لو اور سنو، نعرے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں، لو اور سنو، جن کو آقا سے عداوت ہے سنا ہے وہ بھی بات جنت کی کیا کرتے ہیں، لو اور سنو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سے عداوت ہے سنا ہے وہ بھی بات جنت کی کیا کرتے ہیں، لو اور سنا۔ آپ تو عاشقان مصطفیٰ ہے، جنت تو آپ کی جاگیر ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، لہٰذا ہماری جاگیر جنت ہے۔ آپ کو کتنا بولنا چاہیے، اور جنتوں کی جنت مدینہ ہے، مدینے کے نام پہ کتنا بولنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر وقت ضائع کیے بغیر اس خوبصورت لہجے کو آپ کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں جسے پوری دنیا سننے کے لیے بےتاب رہتی ہے، جس لہجے کو جنہوں نے صرف ہندوستان نہیں بلکہ الحمدللہ دبئی میں بھی نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے مسلک اعلیٰ حضرت کی نمائندگی کی، وہ لہجہ حضرت محترم برادر طریقت دلبر شاہی، بادشاہ ترنم سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں تو آہستہ سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا یہ آہستہ سے تھا، ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ پیچھے والے احباب اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں مجھے بتائیے آپ میں کتنے لوگ ہیں، سب کے سب، چاہے جو کھڑے ہوں یا بیٹھے ہو، میں سب سے سوال کر رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ اٹھائیں، جان دے سکتے ہیں؟ ایمانداری سے، ایمانداری سے بول رہے تو گھبراہٹ نہیں نا کوئی، تلوار منگائی جائے،
تلوار منگائی جائے فیصلہ ہو جائے. جان دے سکتے ہیں. اب ہاتھ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں نبی کے نام پہ جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ جان دینے سے بھی بڑی کوئی چیز ہے, بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے. جب آپ جان دے سکتے ہیں تو جان آپ کی نہیں لینی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں تو جان نہ دے, صرف آ کر کے نبی کے نام پہ بیٹھ جائیں مسجد میں. اب دیکھتا ہوں کتنی سچائی ہے آپ کے دعوے میں. پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں انہیں بھی دیکھ لیجئے, سب نے دعویٰ کیا ہے نبی کے نام پہ جان دے سکتے. آ جائیے, قریب آ جائیے. الحمدللہ آ رہے ہیں لوگ, آ رہے ہیں اس لیے کہ بات کسی کے باپ کی نہیں, رسول پاک کی آ گئی ہے کہ نہیں؟ نبی کی بات آ گئی ہے. چاہے گنہگار بندہ کتنا بھی ہو اپنے نبی سے تو اتنا پیار کرتا ہے کہ نبی کے نام پہ قریب آ جائے. آ جائیے میرے دوستو, میں دعا کر رہا ہوں مولا جو تیرے محبوب کی محبت میں آ رہے ہیں سب کو مدینے کا مسافر بنا دے. سبحان اللہ. دیکھیے سب کے سب سمٹا ہے ماشاء اللہ. جھوم کر نعرہ لگائیے ان کے لیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, غوث الورا کانفرنس. بلا تاخیر اس مداح نبی کو, ترنم کے اس بادشاہ کو آپ کے حوالے کروں جنہیں سننے کے بعد عاشقوں کے دل کو بالیدگی, روح کو بالیدگی, فکر و نظر کو گنبد خضرا کا جمال مل جایا کرتا ہے. جس لہجے کو زمانہ حضرت محترم دلبر شاہی کے نام سے جانتا ہے, میں انہیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ 4 مصرے اور دلبر شاہی آپ کے حوالے. کچھ لہجے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا تعارف آپ ہوتے ہیں. دلبر شاہی اس ٹیبلٹ اور اس کیپسول کا نام ہے جو ایکسپائرڈ ڈیٹ کے بعد بھی وہی کام کرتا ہے. بس یہ 4 مصرے سماعت کر لے اور انہیں سننے کی سعادت حاصل کرے کہ نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا. پلا کے چھوڑ دیا, میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا. آنے والے شعر کا استقبال کرے کہ نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا, میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا. فرشتے لے کے جہنم میں جا رہے تھے مگر, فرشتے لے کے جہنم میں جا رہے تھے مگر مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. جہنم میں جا رہے تھے مگر, فرشتے لے کے جہنم میں جا رہے تھے مگر مجھے حضور نے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا.